بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج المنطق للمظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 19 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جہت قضیہ کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ گزشتہ درس میں مصنف نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تطابق رکھتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تطابق نہیں رکھتے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے کہا تھا کہ ہم تقریباً 5 طرح کی مثالیں پیش کریں گے کہ جس میں مختلف جہات سے تطابق ہوگا، کہیں پہ تطابق موجود ہوگا، کہیں پہ تطابق موجود نہیں ہوگا، کہیں پہ قضیہ صادقہ ہوگا، کہیں پہ قضیہ صادقہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے آپ کے اوپر واضح کریں گے کہ دونوں میں کس طرح کا فرق پایا جاتا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے پہلی مثال پیش کی تھی کہ جس میں ہم نے کہا تھا الانسان و حیوان بالضرورہ، انسان جو ہے بالضرورہ حیوان ہے۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو جہت قضیہ ہے وہ بھی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کے مادہ واقعی کو دیکھیں، نفس الامری کو دیکھیں، تو جو مادہ قضیہ وہ بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں حیوان ہوتا ہے، تو وہاں پہ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ دونوں آپس میں تطابق رکھتے تھے۔ آج دوسری مثال پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں الانسان یمکن ان یکون حیوانا، ممکن ہے کہ جو انسان ہو وہ حیوان بھی ہو۔ مصنف فرماتے ہیں اس مثال میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پہ آپ کو جہت قضیہ اور مادہ قضیہ میں اختلاف نظر آئے گا کہ دونوں آپس میں یہاں پہ مطابقت نہیں رکھتے۔ مطابقت کیوں نہیں فرماتے؟ اس لیے کہ جو مادہ قضیہ ہے وہ ضرورت کو بیان کر رہا ہے، یعنی اگر ہم خارج میں دیکھیں تو امکان نہیں پایا جاتا، بلکہ جو بھی انسان ہوگا اس کے اوپر حیوان ہونا صادق آئے گا۔ یعنی خارج میں دیکھیں تو وہاں پہ کیا ضرورت ایجاب ہے، لیکن اگر ہم اس قضیے کو دیکھیں تو اس میں امکان عام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان جو ہے وہ حیوان ہونے کا امکان عام رکھتا ہے، یعنی جو قائل قضیہ ہے اس کے نزدیک کیا ہے؟ حیوان انسان کے لیے بطور امکان عام کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو پس کیا نتیجہ نکلا کہ یہاں پہ جو جہت قضیہ ہے وہ امکان عام کو بیان کر رہی ہے، اور جو مادہ قضیہ ہے وہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ وہ وجوب کو بیان کر رہا ہے، جو بھی انسان ہوگا اس کا حیوان ہونا واجب ہے۔ مادہ قضیہ اس بات کو بیان کر رہا ہے، اور جو جہت قضیہ وہ اس کے امکان عام کو بیان کر رہا ہے۔ البتہ یہاں پر جو امکان عام ہے وہ امکان خاص اور وجوب دونوں کو شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبارت میں دیکھیں تو عبارت میں امکان خاص کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ سلب و ضرورتین کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر خارج میں دیکھیں تو چونکہ انسان کا حیوان ہونا واجب ہے، اس اعتبار سے یہ امکان عام، امکان خاص اور وجوب دونوں کو شامل ہوگا۔ یہ ہوگی دوسری مثال کہ جہاں پہ ان کے درمیان تطابق نہیں پایا جاتا۔ فرماتے ہیں تیسری مثال کیا ہے؟ الانسان کاتب بالامکان العام، انسان جو ہے وہ امکان عام کی روح سے کاتب شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس مثال میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر بھی جہت قضیہ اور مادہ قضیہ آپس میں تطابق نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادہ قضیہ جو ہے امکان خاص کو بیان کر رہا ہے، یعنی کیا مطلب؟ خارج میں آپ دیکھیں تو انسان کا کاتب ہونا بھی ضروری نہیں، انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ضروری نہیں، یعنی نہ وہاں پہ ایجاب ہے نہ وہاں پہ امتناع، یعنی اس اعتبار سے کیا ہے؟ سلب و ضرورتین ہے۔ چونکہ خارج میں دیکھیں تو سلب و ضرورتین ہے، اس اعتبار سے کہیں کہ انسان کا کاتب ہونا امکان خاص رکھتا ہے۔ لیکن اگر عبارت میں دیکھیں تو جو جہت قضیہ ہے وہ اس کے امکان عام کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ قضیہ بھی صادقہ ہے۔ صادقہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو جہت قضیہ امکان عام ہے، امکان عام جیسے کہ ہم پہلے بھی بارہا بیان کر چکے ہیں کہ امکان عام اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ امکان خاص کے اوپر بھی صادق آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امکان عام کا دائرہ امکان خاص سے وسیع ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کے اوپر یہ صادق بھی آ سکتا ہے، لہذا ہمارا یہ والا قضیہ بھی کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ البتہ یہاں پہ دونوں میں تطابق نہیں پایا جاتا۔ چوتھی مثال فرماتے ہیں الانسان حیوان دائما، جو بھی انسان ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو جہت قضیہ اور مادہ قضیہ میں تطابق نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مادہ قضیہ وہ تو ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بھی انسان ہوگا وہ ہر حال میں حیوان ہوگا، تو گویا کہ جو مادہ قضیہ ہے وہ ضرورت کو بیان کر رہا ہے، لیکن جو جہت قضیہ ہے وہ دوام کو بیان کرے کہ یہاں پہ جو بھی انسان ہوگا وہ دائماً کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ دوام امکان عام کی طرح وجوب
اور امکان خاص دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جس طرح امکان عام ہوتا ہے کہ وہ وجوب اور امکان خاص دونوں کو شامل ہے، اسی طرح فرماتے ہیں یہاں پر بھی چونکہ دوام ہے اور دوام کے اندر امکان خاص بھی آ جائے گا۔ اور خارج میں دیکھیں تو فرماتے خارج میں کیا ہے، ضرورت ایجاب ہے، یعنی جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ہوگا، تو اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا، اس میں وجوب آ جائے گا، یعنی ایک ہی دوام کے اندر امکان خاص بھی آ جائے گا اور اس میں وجوب بھی آ جائے گا۔ پس یہ قضیہ صادقہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز بھی دوام رکھتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ دوام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں ثابت ہے، اگرچہ وہ عقلاً ثابت نہیں ہوتا لیکن خارجی طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ ثابت ہوتا ہے۔ مطلب اگرچہ خارجی طور پہ ثابت ہو لیکن جہاں پر بھی دوام ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا، دونوں آپس میں متصل ہے، مربوط ہے، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا یہاں پہ محال ہے۔ فرماتے پاس اس اعتبار سے چونکہ ضرورت ہے اور ضرورت کو ہم وجوب کا نام دیتے ہیں، لہٰذا یہاں پر امکان خاص کے ساتھ ساتھ یہ والا دوام جو ہے وہ وجوب پر بھی صادق آ جائے گا۔ پانچویں مثال کیا ہے، فرماتے الانسان حجر بالامکان، انسان جو ہے وہ امکانی طور پہ کیا، ممکنہ طور پہ پتھر شمار ہوتا ہے۔ فرماتے یہاں پہ نہ جہت قضیہ مادہ قضیہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اور نہ ہی یہ قضیہ صادقہ ہے، یعنی خود قضیہ بھی کاذبہ ہے اور اس کے علاوہ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ بھی آپس میں متعارض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ مادہ قضیہ کس بات کو بیان کر رہا ہے، مادہ قضیہ بیان کر رہا ہے امتناع کو، یعنی خارج میں اگر آپ دیکھیں تو جو انسان ہوگا وہ کبھی بھی پتھر نہیں ہوگا اور جو پتھر ہوگا وہ کبھی بھی انسان نہیں ہوگا، یعنی دونوں میں کیا ہے، امتناع کی نسبت پائی جاتی ہے۔ لیکن جو جہت قضیہ ہے وہ امکان کو بیان کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امتناع اور امکان آپس میں منافات رکھتے ہیں، چونکہ ان میں تناقض پایا جاتا ہے، اس تناقض کی بنا پر ہمارا قضیہ کیا ہو جائے گا، کاذبہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر نہ صرف یہ کہ تطابق نہیں ہے بلکہ معاملہ برعکس، یعنی دونوں کے درمیان کیا ہے، تناقض پایا جاتا ہے اور اس تناقض کی وجہ سے قضیہ بھی کیا ہو جائے گا، کاذبہ ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد مادہ قضیہ کی تمام صورتوں کو بیان کر کے جہت قضیہ کو تمام امثلہ کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اب مصنف جب اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس بحث کی ابتدا میں جہاں پہ ہم نے کہا تھا بحث کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، جہت قضیہ اور مادہ قضیہ۔ بحث کی ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو یہاں پہ گفتگو ہوگی وہ قضیہ موجہہ اور قضیہ مطلقہ کے بارے میں ہوگی۔ ہم نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر تعریف کو واضح کریں، پہلے ہم آپ کے اوپر یہ واضح کریں گے کہ مادہ قضیہ کیا ہوتا ہے اور جہت قضیہ کیا ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں اب جب کہ آپ کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جہت اور مادہ میں کیا فرق پایا جاتا ہے اور ان میں کون کون سی نسبت ثابت ہے، فرماتے ہیں اب ہم قضیہ مطلقہ اور قضیہ موجہہ کی تعریف کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ ان دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ قضیہ مطلقہ سے مراد ہے کہ جہت قضیہ کو قضیہ کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کو ہم نے قضیہ محملہ کا نام بھی دیا تھا، یعنی ایسا قضیہ کہ جس میں جو جہت قضیہ اس کو محمل رکھا گیا، اس کو بطور مطلق رکھا گیا، یعنی اس کو اصل وہاں پہ ذکر ہی نہ کیا گیا ہو، جیسے زید کاتب، زید کاتب ہے۔ اب یہ امکان عام ہے، امکان خاص ہے، وجوب ہے، امتناع کیا ہے، فرماتے یہاں پہ جہت قضیہ کو اصلاً بیان ہی نہیں کیا گیا، تو پس وہ قضیہ جس میں اصلاً جہت قضیہ کو ذکر نہ کیا گیا ہو، ایسے قضیہ کو قضیہ محملہ کا نام یا قضیہ مطلقہ کا نام دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے قضیہ موجہہ، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، قضیہ موجہہ سے مراد وہ قضیہ کہ جہاں پر جہت اور کیفیت قضیہ کو قضیہ کے اندر بیان کیا گیا ہو، جیسے زید کاتب بالامکان، یعنی زید جو ہے وہ امکان کے ذریعے بطور ممکنہ کیا ہے، کاتب شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا امکان عام کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا کاتب ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر، ان میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے جو ہے وہ ضرورت نہیں پائی جاتی۔ تو بس وہ والا قضیہ جس میں جہت قضیہ کو بیان کیا گیا ہو، ایسے قضیہ کو قضیہ موجہہ کہتے ہیں۔ مصنف آخر میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ جہت اور مادہ قضیہ کا آپس میں تطابق ضروری نہیں ہے، ہم نے یہی اوپر کہا تھا کہ، اور ہم نے 5 طرح کی مثالیں دے کے یہ ثابت کیا کہ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ آپس میں تطابق نہیں رکھتے، البتہ فرماتے اس سے ہماری یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ دونوں ہر حال میں آپس میں متناقض ہوں، یعنی اگر یہ مطابقت نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں کمال منافرت پایا جانی چاہیے، ان میں تناقض اور تنافی پائی جانی چاہیے۔ فرماتے نہ، ہماری یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہمارا قضیہ صادقہ ہونا چاہیے، اور قضیہ صادقہ کب ہوگا،
جب ان کے درمیان تناقض موجود نہ ہو۔ اگر تو فرماتے ہیں ان کے درمیان تناقض ہوگا تو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ قضیہ کاذبہ ہوگا۔ مطلب بس قضیہ کاذبہ ہونے کی بنیادی وجہ کہ ان میں تناقض ہونا، لہذا ان میں تناقض نہیں ہونا چاہیے، اور تناقض نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے ہمارا قضیہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ مطلب ہم نے جو آپ کے سامنے 5 مثالیں رکھیں ان میں آپ نے آخری مثال میں غور کیا ہوگا کہ وہاں پہ صرف یہ نہیں کہ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ میں تطابق نہیں پایا جاتا، بلکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہاں پہ اصلاً جو ہے وہ دونوں میں تناقض پایا جاتا ہے، اور یہی تناقض اس بات کی وجہ بنتا ہے کہ وہ قضیہ کاذبہ ہو جائے گا۔ لہٰذا عدم تطابق سے ہماری مراد تناقض نہیں ہے، بلکہ عدم تطابق سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طور تناقض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم عدم تطابق سے تناقض کو ثابت نہیں کرتے، بلکہ عدم تطابق سے عدم تناقض کو ثابت کرتے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ فرماتے اما اذا قلت فی المثال، مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کیا الانسان یمکن ان یکون حیوانا، انسان کا حیوان ہونا ممکن ہے۔ فرماتے فإن المادة في هذه القضية هي الضرورة لا تتبدل۔ فرماتے کہ اس مثال کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگر ہم خارج میں دیکھتے ہیں، نفس الامری میں دیکھتے ہیں، نسبت واقعیہ کو دیکھتے ہیں، فرماتے جو بھی انسان ہوگا اس کا حیوان ہونا ضروری ہے۔ یعنی مادہ قضیہ کیا ہے یہاں پہ؟ ضرورت ہے، لا تتبدل، وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ وجہ لأن الواقع لا يتبدل بتبدل التعبیر والادراک، اگر آپ تعبیر کو بدل لیں، ادراک کو بدل لیں، اپنے الفاظ کو بدل لیں، فرماتے تعبیرات کے بدلنے سے کبھی بھی حقیقت نہیں بدلا کرتی، کبھی بھی واقعیت بدلا نہیں کرتی۔ چونکہ واقعیت میں دیکھیں تو فرماتے جو انسان ہوگا اس کا حیوان ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ ضرورت پائی جاتی ہے۔ فرماتے اس اعتبار سے جو مادہ قضیہ ہے وہ ضرورت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تو بات ہوگی نسبت واقع کی، نسبت خارجی کی، لیکن فرماتے اگر ہم جہت قضیہ کی بات کریں جو خود قضیہ کے اندر موجود ہے، ولیکن الجہۃ ہنا ہی الامکان العام، جو جہاں پہ جہت قضیہ ہے وہ امکان عام ہے۔ فإنہ هو المفہوم والمتصور من القضیۃ، فرماتے یہ جو جہت قضیہ ہے یہ ہمیں قضیہ سے سمجھ میں آ رہی اور معلوم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے کہا کہ انسان کا حیوان ہونا ممکن ہے، یعنی امکان عام رکھتا ہے، یعنی انسان کے لیے حیوان ہونا بھی ضروری نہیں، انسان کے لیے حیوان نہ ہونا بھی ضروری نہیں، یعنی امکان عام کو اس عبارت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے عند القائل قضیہ۔ فرماتے ہیں وَهُوَ لَا يُطَابِقُ الْمَادَّةَ، فرماتے ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو جو جہت قضیہ امکان عام ہے وہ مادہ قضیہ ضرورت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، دونوں میں کیا ہے؟ فرق پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي طَرَفِ الْإِيجَابِ يَتَنَاوَلُ الْوُجُوبَ وَالْإِمْكَانَ الْخَاص كَمَا تَقَدَّمَ۔ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے بات پہلے بھی بیان کی تھی کہ جہاں پر بھی قضیہ موجبہ میں امکان عام ہوگا تو وہ والا امکان عام وجوب اور امکان خاص کو شامل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی چونکہ ہمارا قضیہ موجبہ ہے، لہذا یہاں پر یہ جو امکان عام کو بیان کیا جا رہا ہے یہ وجوب اور امکان خاص دونوں کو شامل ہے۔ پس فَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الْمَادَّةُ وَاقِعًا هِيَ الضَّرُورَةُ كَمَا فِي الْمِثَال، مطلب پاس یہاں پہ ممکن ہے کہ جو مادہ قضیہ ہے وہ واقعتاً کیا ہو؟ ضرورت ہو، جیسا کہ اس مثال میں کہ خارج میں دیکھیں تو ہر جو انسان ہوگا اس کا ہر حال میں حیوان ہونا ضروری ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ هِيَ الْإِمْكَانُ الْخَاصُ، فرماتے ہیں اس کا امکان خاص ہونا بھی ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ هَكَذَا، اگر آپ اسی مثال کو تبدیل کر دیں اور حیوان کی جگہ پہ کیا کہیں الانسان یمکن ان یکون کاتبا، انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے۔ فرماتے خارج میں آپ دیکھیں تو انسان کا کاتب ہونا بھی ضروری نہیں، انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ضروری نہیں، سلب ضرورتین ہے، اور جہاں پہ سلب ضرورتین ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ امکان خاص ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہاں پر جو امکان عام ہوگا وہ کس کو شامل ہوگا؟ وہ وجوب کو بھی شامل ہو سکتا ہے جیسے اوپر والی مثال دی تھی، اور وہ امکان خاص کو بھی شامل ہو سکتا ہے جیسا کہ یہ والی مثال ہم نے پیش کی ہے۔ اسی طرح فرماتے ایک اور مثال وَهَكَذَا لَوْ قُلْتَ، اگر آپ اسی طرح کہتے ہیں الانسان حیوان دائما، انسان کا ہر حال میں حیوان ہونا ضروری ہے۔ فَإِنَّ الْمَادَّةَ هِيَ ضرورہ، فرماتے خارج میں دیکھیں جس طرح اوپر والی مثال میں کہا تھا کہ جو مادہ قضیہ وہ کیا ضرورت کو بیان کر رہا ہے، یعنی جو بھی انسان ہوگا اس کا حیوان ہونا ضروری ہے، لیکن فرماتے والجہۃ، جو جہت قضیہ ہے ہی الدوام، وہ دائمن کی صورت میں کس کو بیان کر رہی ہے؟ دوام کو بیان کر رہی ہے۔ الذی یصدق مع الوجوب والامکان الخاص، جو کہ
خود امکان عام کی طرح ہی وجوب اور امکان خاص کے اوپر صادق آ جاتا ہے۔ وجہ لأن الممکن بالامکان الخاص قد یکون دائم الثبوت، فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر امکان عام امکان خاص کو شامل ہو، فرماتے ہیں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حرکت دائمی ہوتی ہے، کہ حرکت القمر، جیسا کہ چاند کا حرکت کرنا، مثلا کزر کا تلنا، جیسا کہ آنکھ کا پیلا ہونا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ والی جو ہم نے مثالیں پیش کی ہیں، فرماتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ امکان خاص کے ذریعے ان میں دائمی طور پہ ثبوت پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں یعنی ان میں دوام پایا جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں خارج میں دیکھیں تو ضرورت ہے، یعنی مادہ قضیہ ضرورت کو بیان کر رہا ہے، اور جو جہت قضیہ ہے وہ دوام کو بیان کر رہا ہے۔ تو گویا کہ فلم تطابق الجہت المادہ، ہونا یہاں پہ جہت قضیہ گزشتہ مثال کی طرح مادہ قضیہ کے ساتھ مطابقت بھی نہیں رکھتی۔ فرماتے ہیں ہم نے یہ مثالیں پیش کی جس سے آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ جہت قضیہ مادہ قضیہ کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ البتہ جو ہم نے 5 مثال دی تھی اس کے بعد انشاءاللہ پھر آخر میں کریں گے۔ فرماتے ہیں ثم ان القضیۃ التي یبین فیہا کیفیت النسبۃ تسمى موجہہ، فرماتے ہیں کہ اب تمام ابحاث کو بیان کرنے کے بعد، جہت قضیہ اور مادہ قضیہ کو واضح کر دینے کے بعد، اب ہم آپ کے سامنے تعریف رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے تعریف ابتدا میں بھی بیان کی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے تب اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اب ہم نے جب کہ تمام مطالب آپ کے لیے واضح کر دیے ہیں، لہٰذا اب آپ کے سامنے تعریف رکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جہت قضیہ سے ہماری مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ قضیہ کہ جس میں کیفیت نسبت اور جہت قضیہ کو بیان کیا گیا ہو تو سما موجہتاً، فرماتے ہیں اس کو قضیہ موجہہ کا نام دیں گے۔ وما اہمل فیہا بیان الکیفیت تو سما مطلقتاً او غیر موجہتاً، فرماتے ہیں وہ قضیہ کہ جس میں کیفیت کو اور جہت قضیہ کو مہمل رکھا گیا ہو، ایسے قضیہ کو قضیہ مطلقہ یا قضیہ غیر موجہہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آگے فرماتے ہیں وَمِمَّا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ، فرماتے ہیں جو چیز آپ کے لیے جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے، انا اذ قلنا، جب ہم نے کہہ دیا کیا، ان الجہت لا يجب ان تطابق المادہ، کہ جہت قضیہ کا مادہ قضیہ کے ساتھ مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ فلا نعنی انہ یجوز ان تناقضھا، فرماتے ہیں البتہ ہمارے یہاں یہ مراد نہیں کہ دونوں کا آپس میں تناقض ہو، یعنی اگر ہم نے کہا کہ دونوں آپس میں مطابق نہیں ہیں تو اس عدم تطابقت سے ہماری مراد جو ہے وہ ہرگز تناقض نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد کیا ہے، بل یجب اللہ تناقضھا، بلکہ فرماتے ہیں ہم بطور ضروری کے، بطور وجوب کے اس بات کا حکم لگائیں گے کہ جہت قضیہ اور مادہ قضیہ میں کسی بھی صورت میں تناقض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلو کانت متناقضۃ لہا، اگر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے ساتھ تناقض رکھتی ہو، علی وجہ لا تجتمع معہا، اس طرح کے دونوں ایک مقام پر جمع نہ ہو سکتے، جس طرح کہ ہم نے مثال پیش کی تھی گزشتہ کہ الانسان یمکن ان یکون حجر، یہ انسان جو ہے وہ اس کا پتھر ہونا ممکن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے جہت قضیہ وہ امکان ہے، لیکن اگر ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو جو مادہ قضیہ ہے وہ اس کے امتناع کو بیان کرا، تو امتناع اور امکان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کما لو کانت المادۃ ہی الامتناع، مادہ قضیہ امتناع کی صورت میں ہو، وکانت الجہت دوام الثبوت اور امکانہ، اور جو جہت قضیہ ہے وہ دوام کو بیان کری ہو یا پھر امکان کو بیان کری، فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ امکان اور امتناع اسی طرح دوام اور امتناع ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، فإن القضیۃ تکون کاذبہ، قضیہ کاذبہ ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ قضیہ کسی بھی صورت میں کاذبہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس سے نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے احکام قضیہ میں اس کی تفصیل آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ قضیہ کو صادقہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لہٰذا ہم اس بات کا حکم لگائیں کہ ان میں کسی بھی صورت میں تناقض نہیں ہونا چاہیے، بس جہاں پہ تناقض نہ ہو، اگرچہ مطابقت نہ پائی جائے لیکن ان میں تناقض کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ فیفہم من ھذا، بس ہم بطور نتیجہ کہہ سکتے ہیں کہ انا من شروط صدق القضیۃ الموجہۃ اللہ تکون جہتھا مناقضۃ لمادتھا الواقعیہ، کہ قضیہ موجہہ کے صادقہ ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کی جو جہت ہوگی وہ اس کے مادہ واقعہ کے ساتھ تناقض نہ رکھتی، جو اس کی بنیادی شرط ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، مصنف نے جہت اور مادہ کے درمیان تطابق اور عدم تطابق کی 5 مثالیں پیش کی۔ پہلی مثال میں جہت اور مادہ دونوں آپس میں تطابق رکھتے ہیں، دوسری، تیسری اور چوتھی مثال میں اگرچہ جہت اور مادہ آپس میں تطابق نہیں رکھتے لیکن قضیہ تمام صورتوں میں صادقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امکان عام اور دوام جو ہے وہ وجوب اور امکان خاص دونوں کو شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو 5ویں مثال ہے مطلب اس میں جہت قضیہ اور مادہ قضیہ نہ یہ کہ تطابق نہیں رکھتی بلکہ ان میں تناقض بھی پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قضیہ ہے اس میں ایک طرف سے ہمارے پاس امکان ہے، دوسری طرف ہمارے پاس امتناع ہے، اور چونکہ امکان اور امتناع ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے اس وجہ سے فرماتے قضیہ کیا ہو جائے گا، کاذبہ ہو جائے گا۔ بس ضروری ہے کہ
جو بھی قضیہ موجہ ہوگا اس میں شرط ہے کہ جہت اور مادہ آپس میں متناقض نہ ہو، تاکہ قضیہ ہر صورت میں صادق رہے۔ قضیہ مطلقہ وہ قضیہ جس میں جہت قضیہ کو بیان نہ کیا گیا ہو، اور قضیہ موجہ وہ قضیہ جس میں جہت قضیہ کو بیان کیا گیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔